السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال کے کلام ضرب کلیم سے نظم جاوید سے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ نظم جاوید سے جاوید نامہ سے بھی مختلف ہے اور جاوید کے نام سے بھی مختلف ہے۔ آئیے دیکھیں اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کو بہت فکر تھی کہ دنیا مغربی تہذیب کے جادو میں تیزی سے گرفتار ہو رہی ہے، مسلم معاشرے شدید زوال کا شکار ہو رہے ہیں، تعلیمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، نوجوان نسل اب جو بڑی ہو رہی ہے وہ ایک یکسر مختلف ماحول میں پرورش پا رہی ہے۔ تعلیمی نظام جو پہلے مسلمانوں کا تھا اس کی جگہ مغربی نظام تعلیم آ چکا ہے، جس پر مٹیریلزم، کیپٹلزم اور نوآبادیاتی اثرات غالب ہیں۔ اس لحاظ سے نوجوان فکری دباؤ اور تہذیبی الجھنوں میں پریشان ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور ان کی شخصیت اس طرح کمزور ہو جائے گی۔ تو ان کی تربیت کے لیے کون سے عناصر اور عوامل ضروری ہیں؟ علامہ اقبال نے ایجوکیشن کے حوالے سے ان موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے جو ہمیں خبردار کیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اپنے پورے عروج پر ہے اور کس طرح نوجوان نسل اس کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمارے بچوں کی شخصیت کو اندر سے ہمیں مضبوط بنانا ہے اور ہمیں انہیں ایک ایسے روحانی اور اخلاقی نظام میں ڈھالنا ہے جس کے بعد وہ نظام ان کے لیے ڈھال بن جائے اور ایک ایسی شیلڈ بن جائے جس سے وہ اپنے آپ کو تمام کافرانہ نظریات سے اور اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ علامہ اقبال اس زمانے سے متنبع کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ دین کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ نت نئے نظریات، نت نئی تھیوریز، نت نئے ازمز نے دنیا کو کنفیوز کر دیا ہے، اور ان تمام فلسفوں کی اور سائیکالوجی کی بنیاد جو ہے اس میں کفر ہے، اور اس کافرانہ نظام کی چمک دمک اتنی فریب نظر ہے کہ اچھے اچھے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ تو دربار شہنشاہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ۔ آج کیپٹلزم، مٹیریلزم کے دور میں علامہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ جب یہ تہذیب غالب ہوتی ہے تو پھر اس کا خدا دولت ہے، اس کا خدا تن آسانی ہے، اس کا خدا خودی کی موت ہے۔ تو شاہوں کے محلات میں جو کھانے پینے کی عمدہ چیزیں مل سکتی ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو اب مال میں، سپر مارکیٹس میں، گروسری سٹورز میں، ہوٹلز میں، ریسٹوراں میں، بینکوں میں، ہر جگہ ملتی ہے، لیکن روح کو مسرت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نعمت تو صرف اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آج لیکن یہ دور ساحری ہے، انداز ہے سب کے جادو آنا۔ آج کا زمانہ، علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی لیے دھوکے کا اور جادو کا زمانہ ہے، جو ایک اسی کی وجہ سے جو اثرات ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں پر۔ سر چشمہ زندگی ہوا خشک، باقی ہے کہاں مے شبانہ۔ رات کی شراب یہاں وہ شراب نہیں ہے جو لوگ پیتے ہیں، جس سے انسان کا دماغ جو ہے وہ پھر جاتا ہے اور وہ اپنے ہوش اور حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ یہاں علامہ اقبال اس کے برعکس یہ بتاتے ہیں کہ یہ مے شبانہ، یعنی یہ وہ شراب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی ہے، جو راتوں کو اٹھنے والوں کو، جاگنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، اللہ کو یاد کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور دراصل زندگی اسی سے ملتی ہے، لیکن آج وہ سرچشمہ زندگی بالکل ڈرائی، خشک ہو چکا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل رات کو 2-3 بجے تک نیٹ فلکس تو دیکھ سکتی ہے، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے ان کے اندر وہ روحانیت ہی نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی کا دراصل وہ سرچشمہ خشک ہو رہا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال نے ہمیں پہلے ہی تنبیہ کر دی۔ خالی ان سے ہوا دبستہ، تھی جن کی نگاہ تازیانہ۔ اور پورا کیپٹلزم کا جو نشانہ ہے وہ یہ نوجوان ہے جو بڑے ہو کر کنزیومر بن جائیں، وہ پروگرامڈ ہو جائیں، وہ یس مین ہو جائیں، وہ اس تہذیب کے آگے سر جھکا دیں۔ تو نیچرلی اس طرح کے ٹیچرز، پرنسپلز اور مدارس میں، خانقاہوں میں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہاں ملیں گے؟
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ان لوگوں سے خالی ہو گیا ہے جن کی ایک نگاہ سے اسٹوڈنٹس کی لائف جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی تھی، زندگی تبدیل ہو جاتی تھی۔ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ، اس کا مذاق جو ہے معرفت والا ہے، وہ گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ۔ علامہ اقبال جاوید کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ تمام تہذیبیں، مسائل اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا کہ تم جس خاندان کے چشم و چراغ ہو وہ اللہ والوں کا گھر ہے، اللہ کی معرفت کا گھر ہے۔ جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگیانہ۔ اس خوبصورت شعر میں جو کہ پوری نظم کا جوہر ہے، علامہ اقبال نوجوانوں کو ایک چیز یاد دلا رہے ہیں، اساتذہ کو، اسکولز کے ہیڈز کو، نظام تعلیم کے لوگوں کو، ماہرین تعلیم کو، کہ اگر ہم نے اس تعلیمی نظام میں، اس کے جوہر میں لا الہ رکھ دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ہمارے نوجوان جہاں جائیں، چاہے یہاں تعلیم حاصل کریں، چاہے غیر ملک جائیں، چاہے مغربی اساتذہ ہوں، چاہے مشرقی اساتذہ ہوں، چاہے خدا کے باغی اساتذہ ہوں یا اسکولز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، چاہے کوئی بھی کریکولم ہو، سلیبس میں کوئی بھی کتابیں ہو، کچھ بھی ان کا نہیں بگڑ سکتا اگر ان کے جوہر میں لا الہ ڈال دیا گیا۔ تو جوہر ہی وہ ایسنس ہے، وہ نگینہ ہے جو توحید کے اندر ہے۔ اور اگر توحید اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے دل کو منور کر لیا، تو پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اور وہ جہاں چاہے تعلیم حاصل کرے۔ شاخ گل پر چہک کو لیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے۔ شاخ گل، کہیں بھی جاؤ، کسی بھی جگہ جائیں، کسی ملک میں ہوں، جو چاہے پڑھ لیں، جس ملک میں جائیں رہیں، جس طرح ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے، شاخ گل پر جاتا ہے، مختلف درختوں پر جاتا ہے، ہوا اور فضا میں اڑتا ہے، لیکن شام کو وہ اپنے آشیانے، اپنے گھونسلے میں آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے نوجوان، اپنے دین اور روایات کو ہر وقت پیش نظر رکھو گے تو شوق سے جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو علم حاصل کرو، لیکن دنیا اور اس کی دلچسپی کو اگر تم نے اپنا زندگی کا مقصد نہیں بنایا تو پھر تم اپنی خودی کی طرف ضرور لوٹ کر آؤ گے۔ وہ بحر ہے آدمی کہ جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ سمندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چھپایا ہوا ہے، وہ بحر ہے آدمی کا جس کا ہر قطرہ ہے بحر بے کرانہ۔ انسان ایک ایسا سمندر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہ جس کا ہر قطرہ بھی ایک وسیع سمندر ہے۔ یعنی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ تو اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں ہماری نوجوانوں میں، ہر انسان میں، اس کی خودی میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ شعور حیات حاصل کرے، وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے، اور بے بہا صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، تو وہ سمندر کی مانند جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یہ اس کی خودی ہے۔ دہقان اگر نہ ہو تناسا، ہر دانہ ہے 100,000 دانہ۔ جس طرح ایک محنتی کسان ایک دانے سے 1000 دانے پیدا کر سکتا ہے، تو شرط کیا ہے؟ محنت۔ تو اے نوجوان، محنت کرو، غافل منشی نہ وقت بازی ست، وقت ہنرست وقار سازی ست۔ یہ زمانہ، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، کہ دین کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت پہلے سے زیادہ شدید محنت کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ اپنی سیلف گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اپنی خودی کی شناخت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ شعور حاصل ہو کہ خود ہمارے نوجوان فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔ ورنہ جو تعلیمی نظام ہے یہ انسان کو سلیو بناتا ہے، یہ پروگرام کرتا ہے، کنڈیشن کرتا ہے، اوبیڈینٹ بناتا ہے، فیکٹری ورکر کی طرح اس کی تربیت کر رہا ہے،
اس کو 24/7 غلام بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس سے اس کی شناخت چھین لی ہے، اس کی کریٹیوٹی ختم کر دی ہے، اس کے اندر تجسس کی صلاحیت ہے اس کو دبا دیا گیا ہے، سوال کرنا برا ہے، اور جو بات اساتذہ کہیں جو کتاب نے لکھی ہے وہ حرف آخر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، غافل نہ رہو، یہ وقت ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنے کا ہے، اور زیادہ سٹرگل کرنے کا ہے، اور زیادہ چیلنجنگ ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو خود ابھارنے کا زمانہ ہے، نہ یہ کہ ہمارے بچے خود کنزیومر بن جائیں۔ یہ کام کا زمانہ ہے، یہ مٹیریل اور یوٹیلیٹی کا اور کنزیومرزم کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کی طرف ہمیں بری طرح دھکیلا جا رہا ہے۔ سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی۔ علامہ اقبال کا ایک پسندیدہ موضوع عشق یا محبت ہے۔ یہ وہ عشق الہی ہے جو اگر انسان کے سینے میں ہو تو اسے ہر دم تر و تازہ اور عمل پر اور عمل پیغام پر تیار اور آمادہ رکھتا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن جو ایسپریشنز ڈال رہی ہے یا جو پیشن ڈال رہی ہے، وہ صرف دنیاوی لحاظ سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بچوں کے اصل پیشن کیا ہے، ان کی اصل ضرورت کیا ہے، ان کے اندر توحید کی آگ ہے یا نہیں ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور صرف اپنے لیے دولت کمانا ہے تو پھر کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے، جو آج ہمیں ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں اور فرسٹریشن میں اور اس طرح کی بہت ساری جو بیماریاں لگ گئی ہیں ہمارے نوجوانوں کو، اس میں نظر آتی ہیں۔ نخچیر اگر ہو زیرک و چست، آتی نہیں کام کہنہ دامی۔ ہاں، اس کے برعکس اے نوجوان، اگر تم شکاری کے شکار بھی ہو، لیکن اگر تم سمارٹ ہو، ذہین ہو، ایکٹیو ہو، ایک ایکٹیو موڈ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہو، اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہو، کاموں میں بھی لگے ہوئے ہو، اپنی خودی کی نشو و نما میں بھی مصروف ہو، اپنے شعور کو بھی اجاگر کر رہے ہو، تو پھر بے شک شکاری کتنا بھی ایکسپرٹ ہو، کتنے ہی اپنے جال پھیلائے، کتنا ہی پرانا جو ہے اس کا جال ہو اور اس کی تدبیریں ہوں، لیکن پھر وہ تمہیں کبھی بھی اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ تم ان کی پالیٹکس سے، ان کی سیاست سے، ان کی ثقافت سے، ان کے مذہب سے، ان کے اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہو۔ ہے آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی۔ اگر تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بے شک مرنے کے بعد ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اگر تمہارے اندر ایک پیاس ہے، علم کی پیاس، محبت کی پیاس، معاشرے کی فلاح کی پیاس، اپنی خودی کی شناخت اور اس کی نشو و نما کی پیاس، اب خوب سے خوب تر کی پیاس ہے، تو پھر دنیا میں ہی تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی۔ شریعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرع ہمیں دی ہے، جو راستہ ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کریں تو ہم دوسروں کے غلام بننے سے انکار کر دیں گے۔ اے جانے پدر نہیں ہے ممکن، شاہین سے تدرو کی غلامی۔ بیٹا، شاہین کبھی بزدل پرندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال یاد دلا رہے ہیں کہ نوجوانوں، تم شاہین ہو۔ اگر یہ نظام تعلیم، یہ معاشرت، یہ معیشت، یہ سیاست، یہ تہذیب تمہیں صرف خرید رہی ہے اور وہ اپنی چیزیں تمہیں بیچ رہی ہے، تو یہ وہ دور ہے جو کنزیومرزم کا دور ہے، یہ دور ہے جو انسان کو غلام بنانے کا دور ہے، یہ دور ہے جو انسان کو میکینک بنانے کا دور ہے۔ تو یہ دور تمہیں دوسرے معنوں میں اتنی خاموشی سے غلام بنا دیتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان سے انسان کا شعور چھین لیا جائے تو پھر وہ یس مین بن جاتا ہے، اور پھر وہ ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے، یا ٹرینڈ سیٹرز کے پیچھے ان کو فالو کرنے لگتا ہے۔ تمام آئیڈیلز غالب قوم سے اس نے لیے ہوتے ہیں، اس کے اندر اوریجنالٹی نہیں ہوتی۔ شاہین اوریجنل ہے، وہ شکار خود کرتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ فضا میں اوپر رہتا ہے،
اور اس کی نظر ہمیشہ بلندی پر ہوتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی خوبیوں والا ایک انسان جو ہے وہ اس مغربی تہذیب کی جو کہ تیتر بٹیر کی طرح ہے اس کا غلام بن جائے. نایاب نہیں متائے گفتار، صد انوری و ہزار جامی. زمانہ بھی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، کمیونیکیشن سکلز کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے جو کہ واقعی دی جانی چاہیے، لیکن اگر اقبال کہتے ہیں کہ اس کمیونیکیشن میں کوئی پیغام نہ ہو تو پھر وہ شاعری ہو یا وہ لٹریچر ہو یا وہ تعلیم ہو، وہ سب بیکار ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ علم برائے علم، شاعری برائے شاعری، لٹریچر برائے لٹریچر، یہ سب بیکار ہے. اصل چیز مقصد ہے، اگر اس میں مقصد نہیں ہے تو علامہ اقبال نے انہیں رد کر دیا ہے. تو علامہ اقبال یہاں ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر کسی کی شاعری سلا دیتی ہے تو پھر وہ بہت خوش گفتار بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے انسان کی خود ہی تباہ ہوتی ہے. لیکن اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی کلام سے لوگوں کو بیدار کیا. ہے میری بساط کیا جہاں میں بس ایک فغان زیر بامی. اے میرے پیارے بیٹے، میری حقیقت تو اتنی ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے درد دل رکھتا ہوں اور اس درد دل کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں. یہاں ہم اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ اقبال نے کہا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، میں نے تو شاعری صرف اپنے فلسفے کو پہنچانے کے لیے کی ہے. اور اقبال کی شاعری کا مقام آپ دیکھیں اللہ نے کہاں پہنچایا. اور اقبال کہتے ہیں میں تو بس ایک فغان زیر بامی ہوں، یعنی اقبال کہتے ہیں میں تو ایک عاشق ہوں جو معشوق کے بالا خانے اس کی بیلکنی کے نیچے کھڑا ہے کہ شاید مجھے کوئی منظر مل جائے اپنے محبوب کا. ایک صدقے مقال ہے کہ جس سے میں چشمے جہاں میں ہوں گرامی. اس خوبصورت شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے مجھے اس جہاں میں شہرت عطا فرمائی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں زندگی میں ہی سراہا گیا ہو اور وہ اپنی عظمت کو پہنچے ہوں اور لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہو. الحمدللہ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عنایت کیا. ان کی عاجزی کا یہ حال ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بلند پایا شاعر ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے سچائی کو یعنی قرآن اور حدیث کے حقائق اور معرف کو دنیا کے سامنے بالکل سچائی کے ساتھ پیش کر دیا ہے اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی ہے. علامہ اقبال رموز بے خودی میں فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میں نے کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف کہی ہو تو یوم حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی نصیب مت فرمائیے گا. اللہ کی دین ہے جسے دے، میراث نہیں بلند نامی. ایک اللہ کا عاجز مخلص اور منکسر المزاج بندہ جو علامہ اقبال ہیں اسی سے اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس شہرت پر فخر نہیں کرنا ہے، یہ انسان کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے ذلت دیتا ہے. تو یہ میری بلند نامی یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں میراث میں ملے گی، اس کے لیے تمہیں خود کو محنت کرنا ہوگا تاکہ تم مستحق بن جاؤ اس بلند نامی کے. اپنے نور نظر سے کیا خوب فرماتے ہیں حضرت نظامی، جائے کہ بزرگ بایدت بود فرزند من نداردت سود. جس طرح حضرت نظامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جہاں تمہیں بڑائی اور عظمت حاصل ہونی چاہیے وہاں میرا بیٹا ہونا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کی اصل عظمت کا دار و مدار نہ اس کا مال ہے، نہ اس کی شہرت ہے، نہ اس کے والدین ہیں، بلکہ یہ ورثہ وہ اپنے خود محنت سے کما کر اللہ کے آگے لے جاتا ہے. تو اے میرے پیارے بیٹے، تم جد و جہد اختیار کر کے اپنی عظمت اور بقا کا خود سامان تیار کرو. مومن پہ گراں ہے یہ شب و روز، دین و دولت قمار بازی. علامہ اقبال فرماتے ہیں
اے میرے پیارے بیٹے، آج کا جو دور ہے وہ ایک گیمبلنگ کا دور ہے۔ اور یہ گیمبلنگ صرف محدود نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کسی جوئے خانے میں جائیں، شراب خانے میں جائیں، کہیں آپ سینڈیاگو چلے گئے، کہیں بار میں چلے گئے، وہاں آپ کو جو ہے وہ جوا ملے گا، بلکہ آج مومن کے لیے جو بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، زندگی بہت دشوار ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس وقت سیاست جوا ہے، اس وقت معیشت جوا ہے، اس وقت سپورٹس جوا ہے، اس وقت بینکاری جوا ہے، اس وقت انویسٹمنٹ جوا ہے، اس وقت ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ جوئے کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ یا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء سے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ایتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو، ناپید ہے بندہ عمل مست، باقی ہے فقط نفس درازی۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہوگا، تو کیا آج اس کی تیاری ہے پیارے نوجوانوں؟ تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا نے، ایجوکیشن نے، کیپٹلزم نے، مارکیٹنگ نے، کنزیومرزم نے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایک فیئر میں، خوف میں مبتلا کر دیا ہے، جس کو یہ فومو کہتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، دا ان سیزنگ انگزائٹی آف ماڈرن یوتھ۔ یعنی انہیں ہر وقت اسٹیٹس کی فکر، کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، میوزک ہے، ڈانس ہے، پارٹی ہے، کوئی انجوائمنٹ ہے، کوئی فن ہے، کوئی گالا ہے، کوئی بازار ہے، کوئی کلچر میں کوئی تقریبات ہے، کوئی رسم اور رواج ہے، جو بھی ویسٹرن کلچر سے ان کے پاس آتا ہے، کہیں وہ اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور یہ دنیا آج اس طرح کے فنکاروں سے بھری پڑی ہے، جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کسی حد تک پر بھی جا سکتے ہیں۔ آج بڑی بڑی جو اے آئی کی کمپنیز ہیں، میڈیا کمپنیز ہیں، ان کا سب سے بڑا اس وقت نشانہ کیا ہے؟ انسانوں کی نیند۔ ہمارے نوجوان رات کو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، لیکن رات کو اگر جتنا وہ جاگیں گے اتنا ہی ان اداروں کو، ان آرگنائزیشنز کو بلینز میں فائدہ ہوگا۔ اسی لیے مرد مجاہد کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے وقت فٹ بال کا اسٹیڈیم بھر جائے گا مسلمان مردوں سے، لیکن مساجد خالی ہیں، وہاں نظر نہیں جاتی ہے کہ اس وقت پرائیورٹی کیا ہے۔ تو آج صاحب کردار اور اپنے عمل میں مست لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ فضول زندگی گزارنے والے، ٹک ٹاک پہ زندگی گزارنے والے، سوشل میڈیا پہ زندگی گزارنے والے، پارٹیز میں، ایونٹس میں، پون میں زندگی گزارنے والے مقصد زندگی سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، جس فقر کی اصل ہے حجازی۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم میں ہمت ہے تو اپنے اندر وہ فقر پیدا کر، وہ بے نیازی پیدا کر جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی۔ آج فقر تو وہ تھا جس نے مکہ اور مدینہ میں جنم لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہمارے سامنے وہ فقر کی ایک خوبصورت مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ دیا۔ اور یہ کون سا فقر ہے؟ جس میں دنیا ہو لیکن انسان میں بے نیازی ہو۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ اگر ہم دیکھیں تو عشرہ مبشرہ اربوں پتی تھے، آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ بلینئرز تھے، لیکن انہیں اپنی دولت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے محتاج نہیں تھے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، نہ اپنے دین کو بیچتے تھے، نہ اپنے ایمان کو بیچتے تھے، نہ ان کو کسی عہدے کی، نہ کرسی کی ضرورت تھی۔ تو فقر حجازی دراصل یہ ہے کہ اللہ کی طرح انسان جو ہے وہ بندوں سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہو جائے۔ تو کنج شک و حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہ بازی۔ شاہین اتنی بلندی کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی نظر ان تمام چیزوں سے جو زمین کی طرف ہوتی ہیں نہیں جاتی، بلکہ وہ بلند ہوتا ہے۔
تو ایسی بلندی والے شاہین سے پرندے کبوتر کی مانند، بٹیر کی مانند، تیتر کی مانند یہ سب ڈرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، اگر تم مرد مومن ہو تو تمہاری موجودگی باطل کی صفوں میں موت کی خاموشی طاری کر دے گی۔ تمہاری ہیبت، تمہارا وقار، تمہارا جلال دوسروں کے لیے جو دنیا پرست ہیں ایک خوف کا باعث بن جائے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ سے تمنا کر ایک ایسی عقل کی جو شک و شبہات کے فتنوں سے بچائے اور جو فقر کی طرح شان بے نیازی عطا کرے۔ روشن اس سے خرد کی آنکھیں، بے سرما بو علی علی ورازی۔ روشن اس سے خرد کی آنکھیں، بے سرما بو علی علی ورازی۔ یعنی اگر ہمارے نوجوان فلسفے کے چکر میں پڑتے ہیں، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفی ہو، سائیکالوجی ہو، جتنی ویسٹرن تھیوریز اور سائنسز ہیں، یہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی سرا فلسفیوں کے ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ وہ سوالات ہی کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے نہ جواب کا پتہ ہوتا ہے۔ اور آج اس چیز کو انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ کہہ کر اور سوالات اٹھانے والے کو بڑا ذہین کہہ کر آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل موجودہ دور کی ہے، یہ اللہ کی بے شک عقل نعمت ہے، لیکن یہ علم کے طالب کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی ہے، یہ حقیقت کا مشاہدہ نہیں کرواتی ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال نے بار بار اپنے کلام میں دل کے بارے میں کہا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو عقل جب عشق کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ انسان کو فقر اور منزل مقصود کا صحیح پیغام پہنچاتی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی کرواتی ہے۔ وہ حقیقت کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ علم کی معراج کیا ہے، خودی کی معراج کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کا ایک امتحان جو زندگی لیتی ہے اس کا نتیجہ ایک دن نکلے گا۔ اس لیے اے بیٹے، اقبال فرماتے ہیں، فقر والی عقل کی تمنا کر، ہاں اگر تمہیں وہ دل بینا حاصل ہو گیا تو ہر شے کی حقیقت تم جان لو گے، اور پھر کوئی چیز تمہیں امپریس نہیں کر سکتی ہے، اور تمہیں کسی بھی ایکسٹرنل سورس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری عقل اور عشق اب الائن ہو چکے ہوں گے، تمہیں توحید کا صحیح کانسیپٹ مل گیا ہے، تمہیں فقر کا ایک صحیح کانسیپٹ مل گیا ہے، تو اب تمہیں دنیا کی ریالٹی پتہ چل جائے گی، اس ویسٹرن کلچر کی ریالٹی، اس کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ ہر چیز تمہارے سامنے بے نقاب ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس فقر اور اس نظر کے لیے کیا محنت کرتے ہو۔ ہے اس کی نگاہ عالم آشوب، در پردہ تمام کارسازی۔ اس کی نگاہ عالم آشوب، در پردہ تمام کارسازی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یہ نظر جس کو حاصل ہو گئی تو اس کے اندر ایک ایسی نظر پیدا ہو جاتی ہے جو دل کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیتی ہے۔ یہ نظر نہ صرف اپنی دنیا بدلتی ہے بلکہ دوسروں کے دل کی دنیا کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ فقر غیور جس نے پایا، یہ فقر غیور جس نے پایا، بے تیغ و ثنا ہے مرد غازی۔ یہ نظر اور یہ فقر جس کو حاصل ہوا، اس نے گویا غازی کی طرح جہاد کیا، لیکن غازی تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اور ایسا فقیر اپنی نظر اور اپنی زبان سے، غازی اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہے اور ایک فقیر اپنی نگاہ اور زبان سے۔ اقبال کا فقیر یہ وہ فقیر نہیں ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اقبال کا فقیر یہ وہ نہیں ہے جو ہمیں مجاور نظر آتے ہیں۔ اقبال کا فقیر ایک عالم ہے، اقبال کا فقیر ایک مجاہد ہے، اقبال کا فقیر ایک صاحب نظر ہے، صاحب بصیرت ہے، کائنات پر غور کرنے والا ہے، علم کے ذریعے خود شناسی اور خدا شناس بننے کی صلاحیت رکھتا ہے،
اور دوسروں کے دل کی دنیا میں بھی تلاطم، طوفان پیدا کر کے ان کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ بس میرے پیارے بیٹے، اے نوجوان، اللہ سے جو تم مانگو تو اس فقر کے لیے دعا مانگو، کیونکہ مومن کے لیے دراصل اس فقر میں بہت بڑی امارت ہے۔ یہ دولت جس کے پاس ہو وہ نہ زوال پاتا ہے، اسے خضر حیات ملتی ہے، آب کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا جب امت مسلمہ کے آگے دوسرے لوگ جزیہ دیتے تھے، غیر مسلم جزیہ دیتے تھے۔ آج یہ کیفیت ہے کہ ہم غیروں کے محتاج ہیں اور ان کے در پر جا کر قرض مانگتے ہیں، سود مانگتے ہیں، ادھار مانگتے ہیں اور پھر داری کرتے ہیں۔ لیکن اصل فقیر تو وہ ہے جو دوسروں کی احتیاج ضرورت پوری کرتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ خود کسی کا محتاج ہو۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے اور ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا، ان کی چابک زمین پر گر جاتی تھی، تو وہ گھوڑے یا اونٹ پر سے خود اتر کر اسے اٹھاتے تھے، نہ یہ کہ وہ کہتے کہ میں تو امیر المومنین ہوں تو اے غلامو میری یہ چیز اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو فقر کی طاقت سے حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت انسانیت کے لیے رحمت تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مغربی ممالک نے ان کا نظام اپنایا ہے۔ تو آئیے آج ہم دوبارہ اپنے نوجوانوں کو اس زوال سے نکالیں، اس پستی سے نکالیں، نظام تعلیم کو تبدیل کریں، اس میں بہتری لے کر آئیں اور اس کو کاروبار نہ بنائیں۔ اساتذہ اور شکایت ہے مجھے، یا رب خدا بندان مکتب سے، یعنی علامہ اقبال نے ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز کو کہا ہے کہ ان بچوں کو، شاہی بچوں کو آپ کیوں خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں، آپ کیوں ان کو مٹیریلسٹک بنا رہے ہیں، آپ کیوں ان کو ہائر ویژن اور گولز نہیں دیتے، آپ کیوں ان کی خودی کو، ان کی کریٹیوٹی کو اجاگر نہیں کرتے ہیں، آپ کیوں ان کو مغربی تہذیب ہی کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی سے امپریس ہونا سکھاتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کا مقصد اعلیٰ اداروں میں کام کرنا اور جاب کرنا اور اعلیٰ تنخواہ کا حصول بتاتے ہیں۔ جب تک کہ ہم اس جال سے نہیں نکلیں گے ہمارے بچے اسی طرح گرفتار رہیں گے جو علامہ اقبال نے اس نظم میں بتایا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے بچوں کی وہ اندر جو ان کی اللہ نے روشنی دی ہے، اس روشنی کو مزید جلا بخشنے کے لیے محنت کریں۔ ان کی فطرت جو اللہ نے پاکیزہ بنائی ہے، اس پاکیزہ فطرت کو ہم دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ان کے اندر اللہ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے، اللہ